الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم صدق الله العظيم۔ محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس درس کے اندر میں قربانی کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں میں محترم بھائیوں، میں نے قرآن مجید میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں، تمہارے اندرونی کیفیت جو ہے دل کی، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اجر ملنا ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہے، اس کے اندر مخلصین لہ الدین، اللہ کی رضا کے لیے وہ قربانی کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قربانی قبول ہوگی۔ ورنہ انسان کی یہ قربانی مال کی ہو، جان کی ہو، کسی قسم کی قربانی ہو، لیکن اگر اس کے اندر اللہ کی رضا نہ ہوئی تو وہ اس کی قربانی رائے گاہ چلی جائے گی، اللہ کے ہاں اس کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، کہ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتے۔ آپ دیکھیے اس کے اندر میں ایک ایگزامپل، مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا سب سے بڑا ابو لہب ہے۔ آپ دیکھیں لہب جو ہوتا ہے یہ عربی کے اندر شعلے کہتے ہیں انگارے کو جو رات کو چمکتا ہے تو خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چچا تھا یہ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ جب پانی پیا کرتے کہتے ہیں ان کی رگیں نظر آتی تھی، اتنے خوبصورت اور حسین تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اللہ کے ہاں کچھ بھی اجر نہیں ملا۔ اللہ نے ان کی صورت کو نہیں دیکھا۔ اور اس کے مقابلے کے اندر دیکھیں کہ بلال حبشی جن کو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ شکل کے اعتبار سے اتنے خوبصورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں دیکھیں ان کا اخلاص کتنا ہے کہ زمین کے اوپر چلتے ہیں، پاؤں کی آہٹ جنت کے اندر نظر آ رہی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، ولیکن اموالکم اور نہ اللہ رب العالمین تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ایک بہت بڑی جماعت خزانوں کی چابیاں اٹھاتی کہ اللہ نے اتنا خزانہ دیا ہوا تھا، لیکن نیت اچھی نہیں تھی، نیت کے اندر ریاکاری تکبر پایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ خزانوں سمیت اللہ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ تو اس کے برعکس دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر اعلان کیا نا چندے کا، تو ایک صحابی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن دل کے اندر خواہش بڑی ہے کہ میں بھی اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کروں، تو ساری رات یہودی کی کھیتی کو پانی دیا اور مٹھی پر کھجوریں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے ڈیر کے اوپر بکھیر دیا، جس کے اندر ابو بکر کے گھر کا سارا مال تھا، عمر کے گھر کا آدھا مال تھا، فلاں صحابی کا اتنا مال تھا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اجر عظیم کن کو ملا؟ کیا جس کے پاس زیادہ مال تھا، کیا جس کے پاس کم تھا؟ اس لیے جب بھی ہم نے کوئی عمل کرنا ہے
تو اخلاص کے ساتھ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا مقصد یہ قربانی کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اگر ہمارے اندر اللہ کی رضا ہوئی، مخلصین لہ الدین ہوا، تو اللہ رب العالمین ہماری قربانی قبول فرمائیں گے۔ اگر میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، میں نے اتنا کام کیا ہے، تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اس لیے اپنی نیت کو اخلاص کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کا شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔